بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ مساجد ہیں اور مساجد میں جو ہے وہ کمیٹیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ تو مساجد کی کمیٹیوں کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے جو مسجد کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، ان کے عہدیداران بنائے جاتے ہیں، ان میں سے کون سا شخص ہے جو اس عہدے کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مسجد کی انتظامی کمیٹی کے تمام جتنے بھی اراکین ہیں، پہلے نمبر پہ جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیندار ہوں، وہ دین کو سمجھنے والے ہوں، انہیں پتہ ہو کہ دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ دینداری کے ساتھ ساتھ وہ دیانتدار بھی ہوں، دیندار بھی ہوں اور دیانت دار بھی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کا پیسہ آئے اپنی جیب میں، اپنے کاروبار میں۔ بعض لوگ مسائل ہی نہیں جانتے ہوتے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال آتا ہے، جناب وہ میرے پاس مسجد کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ میں کاروبار میں لگا دوں، جو منافع آئے گا وہ مسجد میں لگا دیں گے۔ ایسا جائز ہی نہیں ہے۔ یا کسی کو آپ بطور قرض دے دیتے ہیں، ایسا جائز بھی نہیں ہے۔ یا آپ مسجد کے جو ہے وہ متولی ہیں اور آپ وہ پیسہ جو ہے وہ کسی کاروبار میں اپنے میں لگاتے ہیں اور بعد میں وہاں سے آتا ہے تو آپ مسجد میں دوبارہ لگا دیتے ہیں، یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ وہ آپ کے پاس امانت ہے، امانت کے طور پر آپ کو اس کو رکھنا پڑے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھ لیں، پہلے نمبر وہ دیندار ہو اور دوسرا یہ کہ وہ دیانتدار ہو، یہ شرط ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ اکثریتی رائے سے اس کو منتخب کیا گیا ہو کہ سب نمازی کیا ہیں، کثرت جو نمازیوں کی یہ کہے کہ یہ بندہ جو ہے دیندار ہے اور دیانتدار بھی ہے، تو یہ بندہ جو ہے وہ اہل ہے، اس کو جو ہے وہ مسجد کی متولی جو ہے وہ بنایا جائے، تو پھر وہ مستحق ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں کہ جو کسی منصب و عہدے کا طالب ہو، یہ ہے خود کوئی دے اس کو۔ مسجد کا متولی جو ہے آپ نے نمازیوں نے اسے بنا دیا تو وہ بن گیا، وہ خود طالب نہیں تھا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، انہیں لوگ کہتے ہیں یار بن جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں بننا۔ تو اگر وہ کسی منصب کا طالب ہے تو اسے ہرگز وہ منصب نہ دیا جائے۔ خود اگر طلب کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس منصب کو جو ہے وہ لوں، ہاں لوگ اسے دے دیتے ہیں تو پھر سبحان اللہ کوئی نہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ دیندار بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں شرعی مسائل کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔